السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، جامعہ طبیہ کالج اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے جو ایک طرح کی تشویش پائی جاتی ہے کہ آیا جامعہ طبیہ کا تعلق مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے کسی دور میں رہا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام چلنے والے یونانی نصاب تعلیم پر مشتمل ڈپلومہ کورس 1986 عیسوی میں بہت سی مصلحتوں یا مجبوریوں کے تحت بند کر دیا گیا تھا، تو یہ فضلائے دارالعلوم دیوبند کے لیے ایک سانحہ تصور کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم اگر اپنے اکابر کی فہرست میں دیکھتے ہیں تو بہت سے ہمارے وہ اساتذہ جو ابھی بھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس کو سجائے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی اسی یونانی نصاب تعلیم سے حاصل شدہ ڈپلومہ کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس وقت جو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے جو صدر القراء ہیں حضرت مولانا قاری محمد جمشید علی صاحب دامت برکاتہم بھی اسی یونانی نصاب تعلیم کے فیض یافتہ ہیں، لیکن جب 1986 کے اندر اس یونانی نصاب تعلیم کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے ختم کر دیا گیا تو اس کے تدارک کے لیے جامعہ طبیہ سے وابستہ مقبول و معروف استاذ محترم ڈاکٹر شمیم احمد سعیدی صاحب مرحوم متوفی سن 2011 نے اپنے چند قابل اعتماد شاگردوں اور ذمہ دار شہریوں کے مشورے سے مسلم پروگریسیو اینڈ ایجوکیشنل کونسل آف یو پی نامی ایک سوسائٹی تشکیل دی، جس کی صدارت کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب مرحوم کے نام پر اتفاق رائے ہو گیا۔ حاجی واجد حسن صاحب مرحوم نائب صدر، ڈاکٹر انور سعید سیکریٹری، ڈاکٹر عبد الرؤف قریشی مرحوم فائنانس سیکریٹری، ڈاکٹر طاہر الاسلام مقیم حال جدہ پلاننگ سیکریٹری منتخب ہوئے۔ MPEC نے اپنی تشکیل کے روز اول سے ہی اس خواب کو تعبیری جامہ پہنانے کے لیے شبانہ روز محنت و جد و جہد شروع کر دی، جس کے لیے یہ سوسائٹی مارد وجود میں آئی تھی۔ ڈاکٹر شمیم صاحب مرحوم نے 1987 میں توکلاً علی اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں جامعہ طبیہ دیوبند کے قیام کا اعلان کیا تو یونانی طریقہ علاج کے حصول کے خواہش مند افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس طریقے پر 1987 میں جامعہ طبیہ دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ ابتداءً اس کالج کا قیام کرائے کی عمارت میں عمل میں آیا، لیکن بہت جلد GT روڈ پر دیوبند سے سہارنپور کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایک قطعہ زمین کی خریداری کر کے اس پر عمارات کا آغاز کر دیا گیا، جو اللہ کے فضل و کرم سے آج بہت شاندار پرشکو خوبصورت و دلکش تعمیرات میں شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شمیم صاحب مرحوم کی بلند نگاہی اور ان کے رفقا کی پرخلوص محنت کے نتیجے میں اس کے قیام کے 2-3 سال بعد ہی اتر پردیش حکومت نے 1990 میں اسے اقلیتی تعلیمی ادارے کی حیثیت سے تسلیم کر کے اس کے نصاب کو سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسن CCIM کی سفارشات پر BUMS کی منظوری دے دی اور اس کا الحاق چھترپتی شیواجی مہاراج CSGM یونیورسٹی کانپور سے کر دیا۔ اس طریقے پر یہاں کے کم و بیش 5 سالہ نصاب پر مشتمل کورس کی تکمیل کے بعد طالب علم کو BUMS کی ڈگری حاصل کرنے اور ملک و بیرون ملک میں یونانی طریقہ علاج کے ذریعے بیمار افراد کا علاج کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ بہرحال آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر۔ اس خبر کو سن کر یقیناً آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ جامعہ طبیہ دیوبند کا تعلق جو اس وقت GT روڈ پر واقع ہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک یہ سرکاری ادارہ ہے اور سرکار ہی کے توسط سے چلتا ہے۔ ہاں، 1986 سے پہلے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا اپنا ایک یونانی نصاب رہا ہے۔